قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. نہ طرز جمہوری نہ شان کج کلاہی چاہیے. جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. نماز والا درود شریف صاحب. حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں ساتھیوں محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں دارالعلوم حنفیہ ایک گلشن حبیب مرشد عالم محبوب العارفین امام العلماء حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب دام رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے صحیح اور سچے جانشین حضرت دی تصویر پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرشد کامل منبع العلوم والفیوز پیر طریقت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرمانے حضرت مفتی صاحب پیر عبدالشکور صاحب اور دیگر حضرات. میں آج تساں حضرات کے سامنے تقوی دے برکات عرض کروں گا کیونکہ یہ روحانی محفل ہے
روحانی اجتماع وجدانی اجتماع علماء طلباء دا نمائندہ اجتماع بلکہ میں یہ آکھاں گا کہ اے اللہ دے ولیاں دا اجتماع ہے۔ اس لیے میں کوشش کراں گا کہ تقوی دے برکات بیان کر کے دلاں تے چڑھے ہوئے زنگار اتار دیں۔ ایک گزارش میں کراں گا، گستاخی نہ سمجھیں کہ عمل بھی کر لیں، کوئی آدمی سجے کھبے نہ رکھے، کیونکہ میں تواڈے ول توجہ کر کے تقریر کرنی، جے تسی ادھر ادھر ویکھدے رہے سامنے بیٹھن والے تے تار ٹوٹ جائے گی۔ پنجابی سمجھ آندی یا اردو شروع کریں؟ ہیں کچھ اردو اور کچھ پنجابی، بس تسی میرے تے مہربانی کرنی کہ ادھر ادھر نہیں ویکھنا۔ اردو بھی ہوئے گی، پشتو بھی ہوئے گی، انگریزی بھی ہوئے گی، انشاءاللہ پنجابی بھی ہوئے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ تسی میرے ول توجہ۔ ٹھیک ہے، اللہ دے ولیاں دی زیارت، ولیاں دے چہرے ویکھنا بڑا ثواب ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ ساڈے جیسے گناہگاراں ول ویکھنا بھی ثواب تو خالی نہیں، کیونکہ میرے جیسے فقیر نو، میرے جیسے طالب علم نو اتنے بڑے مرشد دا دعوت دینا، جنہ دے ہزاراں مرید، ہزاراں شاگرد، میں سمجھدا جویں سلیمان علیہ السلام دی نظر ہد ہوتے پہ گئی سی، تعداد دے اندر بھی وہ کم، چھوٹا جہا پرندہ، پیغمبر دی نظر او دے تے بھی پہ گئی، میرے پیران دی نظر میرے جیسے تے بھی پہ گئی۔ میں تے اس لیے آیا گلشن حبیب چان آلیو، اینا دی دید ہو گئی ساڈی عید ہو گئی۔ میں حضرت نو خط وچ بھی گزارش کیتی سی کہ میں کہ حضرت اس روحانی اجتماع دے اندر میں بیماری دے باوجود حاضر ہونا، اے دنیا دے اندر ذریعہ ہدایت سمجھدا اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات سمجھدا۔ شنیدم کے در روز امید بھی بدارا بنیکاں ببخشد کری، میں اللہ والیاں کولو سنیا قیامت دا دن آئے گا، کتنے گناہگار انسان جو ہوں گے نیکوں کی وجہ سے اللہ انہیں بھی جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ لکڑی نال محمد بخشا لوہا بھی تر جاندہ، ساڈے جیسا کھوٹا سکہ ملک دے اندر چل رہا ہے تے انہاں دیاں جتیاں دی برکت ہے، انہاں دی توجہ دی برکت ہے۔ لوہے نو ویسے پانی چ سٹو کھوہ چ ڈب جائے گا، جے اونوں لکڑی دے نال لا دیو تے او تر جائے گا۔ اسی سارے لوہے ہیں، زنگار چڑھ گئے، اللہ والیاں دا دامن پکڑ لیا ہے۔ انشاءاللہ جدوں ساڈا کنڈا انہاں دے نال ملیا رہے گا، جتھے اے ہستیاں جان گیاں گناہگار بھی اوتھے پہنچ جائیں گے۔ اچھی کہو انشاءاللہ۔ تقوی دے برکات، تقوی دا معنی ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ تو بچنا، اپنے آپ نو ہر چھوٹے بڑے گناہ تو جڑا انسان بچا لیندہ ہے، سمجھ لو کہ اے متقی بن گیا۔ آسمانہ دی زینت ستارے دینا اور زمین دی زینت پرہیزگاراں دینا۔ جس راستے پر انسان چلتا ہے اس راستے کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور جس راستے پہ انسان نہیں چلتا اس راستے کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ گلشن حبیب چان آلیو، تزکیہ نفس کرانے کے لیے آنے والوں، دلوں کی میل اور زنگار اتارنے کے لیے آنے والوں، دور دراز سے سفر کر کے آنے والوں، ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں، اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچاؤ۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو، کینکریوں سے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ چھوٹی نیکی نو سمجھ کے انہوں چھڈو نہ، بس اوقات چھوٹی نیکی جو ہے اسی کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ میرے اکابر بیٹھے ہیں، میرے پیر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، وہ عورت ہے
वो जा रही है, गुनाह के इरादे से जा रही है, स्याहकारी में जिंदगी गुजरी है, आज भी बदकारी के इरादे से जा रही है। रास्ते में एक कुत्ता नजर आया, उसकी जुबान प्यास की वजह से बाहर निकली हुई है, और इस औरत ने जब उस कुत्ते की हालत को देखा, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, फरहमत अलैह, इस औरत को उस पर रहम आ गया। इसने इधर और उधर देखा, कोई डोल रस्सी नजर ना आई, इसने दुपट्टा उतारा, मौजा निकाला, पानी निकाला, उस निचोड़ कर कुत्ते को पिलाया। कुत्ते को जब होश आ गया, खुदा की रहमत को जोश आ गया। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने का भी बड़ा सवाब है, कहो सुभान अल्लाह। इसमें महफल में और ज़रा बरकत आती है, और ख़तीब समझता है कि मेरी बात ये मजमा समझ रहा है, और तवज्जो भी हो जाती है। कुत्ते को होश आ गया, खुदा की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह फरमाते हैं, इसने कुत्ते को पानी पिलाया, मैंने इसके 40 साला गुनाहों को माफ़ कर दिया। छोटी नेकी समझ कर न छोड़ो, बस औकात पानी पिलाने पर भी जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को पढ़कर देख लीजिए, किताब लिख रहे हैं, कलम दवात, स्याही ली, लिखने लगे तो मक्खी ऊपर आकर बैठ गई। हजरत ने 1 मिनट कलम रोक लिया, अल्लाह की मखलूक है, प्यासी है, इसको प्यास लगी है, थोड़ा सा तामल, रुके, मक्खी उड़ जाती है। हजरत ने किताब लिखी, फौत हो गए। किसी साहिब हाल बुजुर्ग ने पूछा, हजरत क्या हालत है? फरमाने लगे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हाँ, आप तहज्जुदें बड़ी पढ़ते थे, किताबें बड़ी लिखी हैं, अल्लाह अल्लाह बहुत करते थे। फरमाने लगे, अभी तो उसका नंबर ही नहीं आया था, खुदा ने मक्खी की वजह से मेरी बख्शिश का फैसला फरमा दिया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़कर देख लीजिए, फौत हो गए। किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, हजरत क्या गुजरी? फरमाने लगे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हाँ, बड़े इमाम हैं, बड़े वली हैं, पर मैं अभी तो उसका नंबर ही नहीं आया था। तहज्जुद की 2 छोटी छोटी रकातों की बरकत से ही अल्लाह ने माफ़ी कर। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, एक आदमी ने नलका लगवाया, चोर आए और नलका उठाकर ले गए। दूसरा नलका उसने लगवाया, चोर आए, वो भी उठाकर ले गए। उसने तीसरा लगवाया, चोर आए, वो भी उखाड़ कर ले गए। तकरीबन 12 नलके उसने लगवाए, चोर आए और ले गए। एक आदमी कहने लगा, यार तू ही इस काम तो हट जा। पंजाबी, यार तू ये काम ना कर, चोर आते हैं ले जाते हैं, तू फिर लगवा देता है, तू इन कामों से बाज आ जा। उस बुजुर्ग ने कहा, जब वो बुराई से बाज नहीं आता, मैं नेकी से कैसे बाज आ जाऊं? हर छोटे बड़े गुनाह से बचने का नाम तकवा है। इसलिए तकवा जो इख्तियार करता है, भटके हुओं को रास्ता मिल जाता है। तकवे की बरकत से बिछड़े हुओं को खुदा मिल जाता है। तकवे की बरकत से मन की आंखें खुल जाती हैं। तकवा की बरकत से मार्फत का नूर पैदा हो जाता है। तकवा इख्तियार करने से रातों को अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद फरिश्ते आकर जगाते हैं। ठहरो ठहर, ओए ठहरो। तकवा की बरकत से इंसान के दिलों के ऊपर जंग जो होता है वो उतर जाता है। तकवा की बरकत से नेमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। तकवा दुनिया में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, पुल सरात पर भी काम आएगा। तकवे वाली दौलत जन्नत में भी काम आएगी। मैनू जरा स्टेशन तो निकल लैन दो, हाले नारे ना लाओ, मैनू कुछ तज़किया नफस कर लैन दो। दिलों ते जड़ी मैल साल पर चढ़ गई है ना, मैनू जरा ला लैन दो, फिर इंशाअल्लाह जदों मैं तालबान वाल आया ना ते तुसी वेखना फिर नारे किद्दां लगदे ने। कहो सुभान अल्लाह। तकवा, रातों को उठना आसान हो जाता है,
तकवे की बरकत से दिलों के अंदर रोशनी आ जाती है, तकवे की बरकत से अल्लाह करीम जो है वो राजी हो जाते हैं। गुलशन हबीब में आने वालों, फिर तकवा की दौलत कैसे मिलेगी, गुनाहों से नफरत कैसे आएगी? इन अल्लाह वालों की जूतियों में बैठना, इन अल्लाह वालों के कदमों में आना होगा, वलियों की महफिल में आना होगा। क्यों? हमारा अकीदा है न किताबों से, न वाज़ों से, नजर से पैदा, दी होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। लोगों, अगर तुम तकवा की दौलत हासिल करना चाहते हो, रोशनी हासिल करना चाहते हो, गुनाहों की नफरत अपने दिलों में बिठाना चाहते हो, अगर तुम राह हिदायत पे आना चाहते हो, खुदा से अगर मिलना चाहते हो, तो आओ इन वलियों के कदमों में बैठो, इनसे तालीम हासिल करो, इनसे अल्लाह अल्लाह सीखो। क्यों? निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह ते कह दो। वैसे अभी अभी खबर आई है कि चकवाल से सुभान अल्लाह कहने पर दफा 44 उठा ली गई। कहो सुभान अल्लाह। तकवा, अल्लाह करीम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, नर और मादे तो पैदा कीता, माँ और बाप दे जरिए बनाया। वजअलनाकुम शुअबन व कबाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कबाइल बनाए, पहचान लई, अल्लाह दे नज़दीक ज्यादा इज्जत वाला वो है, ज्यादा इज्जत वाला वो है, पंजाबी उर्दू, ज्यादा इज्जत वाला वो है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। काला वाला इज्जत वाला नहीं, मुरब्बे वाला इज्जत वाला नहीं, कोठियों वाला इज्जत वाला नहीं, अल्लाह के यहाँ सरमायादार इज्जत वाला नहीं। अल्लाह के यहाँ कोई लैंडलॉर्ड है, कोई वजीर है, कोई वजीर आजम है, इज्जत वाला नहीं है। या अल्लाह तेरे नजदीक इज्जत वाला कौन है? फरमाया मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो इंसान है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है, जो मेरे और मेरे पैगंबर के हुक्मों पे चलता है, अपने आप को गुनाहों से बचाता है, अपने आप को स्याहकारियों से बचाता है, अपने आप को बुरी महफिलों से बचाता है, अपने आप को गुनाहों की आलूदगियों से बचाता है। वो जात का कोई भी हो, चाहे मोची तेली तरखान क्यों न हो, सैयद मुगल पठान क्यों न हो, सिपाही थानेदार कप्तान क्यों न हो, अगर अबू लहब हसीन और जमील है, वो पैगंबर का दुश्मन है, जहन्नम का ईंधन बन जाता है। हबशे का काला बिलाल पैगंबर के तरीके को जिंदा करता है, जन्नत का वारिस बन जाता है। कोई राणा है, कोई राजपूत है, कोई अवान है, कोई जनाब गुज्जर है, कोई किसी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ ये बिरादरीज़म नहीं चलेगा, मेरे यहाँ वो कामयाब है जो मोहम्मदी बनकर आएगा। सुभान अल्लाह कहो। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह सिख खानदान से कलमा पढ़ा, सैयद वारिसा सैयद होकर हीर लिखता है, वारिसा सैयद होकर हीर लिखता है। अहमद अली लाहौरी सिख खानदान से कलमा पढ़कर कुरान की तफसीर लिख रहा है।
तकवा इख्तियार कर, मैं तेरी कब्र से जन्नत की खुशबुएं पैदा कर दूंगा। तू तकवा इख्तियार कर, तेरी मिट्टी में जन्नत की खुशबुएं शामिल कर दूंगा। तू तकवा इख्तियार कर, जब तू मियानी साहब के कब्रिस्तान में जाएगा, तेरी बरकत से मैं सब मुर्दों से अजाब उठा लूंगा। हमारे पीर मुर्शद पीर अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया यही सबक दे रहे हैं। गुलशन हबीब में आने वालों तकवा इख्तियार करो, अपने आप को पाक और साफ करके इस दुनिया से जाओ। हाफिज जुल्फकार साहब तशरीफ फरमा है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इधर बुजुर्ग बैठे हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में बादशाह भी मरते हैं, वुज़रा भी मरते हैं, दुनिया के अंदर लैंडलॉर्ड भी मरते हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुन लेना। बड़े बड़े सरमायादार मर गए, कब्रिस्तान में जाओ, उनकी कब्रों में बारिश का पानी दाखिल हो रहा, कीड़े दाखिल हो रहे हैं, उनकी कब्रों पे कोई खड़ा होकर फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। अल्लाह वालों की कब्र पे आ जाओ। नहीं समझे? सामने वली सोया हुआ है, सामने मुर्शिद सोया हुआ है, हर आने वाला खड़ा होकर फातिहा पढ़ के आ रहा है, कुल हुवल्लाह पढ़ के आ रहा है, कुरान पढ़ के आ रहा है। या अल्लाह, क्यों बादशाह मर गए, वजीर मर गए, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड मर गए, उनकी कब्र पे कोई खड़ा नहीं होता, इनकी कब्रों पे रोजाना कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्होंने 50-60 साल जिंदगी में मैं खुदा को इतना राजी कर दिया था कि अब क़यामत तक मैं इनको कब्र में राजी करता रहूंगा। आवाज नहीं आई? जा गौरे गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, जा गौरे गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, पूछ उससे कहाँ है वो तेरा दौरे हुकूमत। इस सर में भरा था जो गुरूर, आज कहाँ है? ऐ कासा सर बोल, तेरा ताज कहाँ है? बड़े बड़े ताजों वाले पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। फकीर कब्रों में पड़े हैं, खोल कर देखो अंदर से जन्नत नजर आ जाए। सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, गोरे को काले पर, अमीर को गरीब पर, बादशाह को फकीर पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। आपसे कहता हूँ, दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, पीर साहब, कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फते दुनिया। ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी। सारे बोलो, अभी कर ले, अभी कर ले। समुद्री से आगे तांदले वाला है, तांदले वाला पहुंचने से पहले हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पीर शैब आलम, उनके वालिद भी बड़े वली थे। उनका एक डेरा है जहाँ बोर्ड लगा हुआ है बुखारी हाउस। हजरत आप तो उधर से गुजरे होंगे, बुखारी हाउस। 1 अक्टूबर को उनका जलसा होता है सालाना, जिस तरह ये रूहानी इज्तिमा। तो मैं 1 अक्टूबर को फैसलाबाद में मगरिब के बाद फारूक आज़म मदरसा में मौलाना सलीमुल्लाह खान से पहले बयान करके, हर साल चूँकि हम वहाँ जाते हैं, इश्तिहार भी नहीं होते, बस उन्होंने लिखवाई हुई तरीक़े के आ जाए। जब मैं उनके डेरे पर बुखारी हाउस पहुँचा तो आगे पीर साहब की लाश पड़ी हुई थी। यकम इसलिए मैं कहता हूँ,
دو روزہ زندگانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے، یہ دنیا آنی جانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے تیرا شباب اور تیری خوشحالی، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے تیرا شباب اور تیری خوشحالی، یہ 2 دن کی جوانی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے، گیا وقت جو تیرے ہاتھ سے، گیا وقت جو تیرے ہاتھ سے وہ پھر نہ آئے گا، زمانہ بہت باقی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لے، یا اللہ اگر میں تقوی اختیار کروں، اگر میں گناہوں کو ترک کر دوں، معصیت سے میں نفرت کروں، آج میں گلشن حبیب میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں معصیت سے نفرت کرتا ہوں، میں گناہوں کو قریب نہیں آنے دوں گا، یا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ بہاریں بھی دے دوں گا، تمہیں بہاریں بھی دے دوں گا، مرنے کے بعد تیرے جنازے کے اندر سرور بھی لاؤں گا، تیری قبر کے اندر نور بھی لاؤں گا۔ میں نو یار مزہ نہیں آ رہا ہے، تجھے سبحان اللہ نہیں کہندے؟ یہ آپ کو پنجابی سمجھ نہیں آتی؟ بس تو شروع کر دو، غازمہ برگیدہ یور سر سخیدہ پاسل دا اچیدہ، غازمہ برگیدہ دا شادو دا خارو دا۔ ابھی مہینہ گزرا ہے، میں پشاور سے ہو کر آیا ہوں 7 تقریریں کر کے تبلیغ القرآن کے زیر اہتمام۔ او پٹھان نعرہ ہی لائی جان، میں کہا خان کوئی سمجھ بھی آتا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی سمجھ آئے نہ آئے کرے، کوئی سمجھ آئے نہ آئے، تمہارا جوش کرتی ہے، ہمارا نعرہ لگاتی ہے۔ تسی تے سبحان اللہ ہی نہیں کہندے، روحانی اجتماع ہے، کہو سبحان اللہ۔ مجھے کمانڈو تقریر بھی کرنی آتی ہے، لیکن یہ اللہ والوں کا اجتماع ہے بھائی۔ لڑ پکڑ لو ان کا، پکڑ لو دامن ان کا، آ بیٹھو ان دیوانوں کے قدموں میں، آ بیٹھو ولی ابن ولی کی محفل میں، یا اللہ پھر کیا مل جائے گا؟ فرمایا ولیوں کی محفل میں اگر کتا بھی آ جاتا ہے میں اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی تے پھر اشرف المخلوق ہے۔ انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے، درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد خدا میں لگا رہے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، یاد خدا میں لگا رہے۔ اگر ہم دامن پکڑیں تو کیا ملے گا؟ اللہ دے ولیاں دے نال کتا چلیا، ولی کہن لگے اسی تے چلے ہیں چھپن واسطے، بادشاہ ناراض ہے، ساری قوم ناراض ہے، ایمان بچان لے اسی جا رہے ہیں، تو شور مچائے گا، تو رولا پائے گا، سانو بھی پکڑوائے گا۔ او کتا کہن لگا نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، تے نہ میں شور مچاواں، نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، تے نہ میں شور مچاواں، ولیاں دے لڑ لگیا ہویا، ولیاں دے لڑ لگیا ہویا، شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ حالے بھی کہندے ولیاں نو نہیں مانتے جی۔ ولی ہم اسے کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں حدیث خیر الانام ہو۔ ولی کی پہلی نشانی الذین اذا ذکر اللہ، ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے دیکھو دنیا بھول جائے، خدا یاد آ جائے۔ یہ کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے اور ٹھیڑ پنجابی آ گئے،
ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੱਕਾ। ਵਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਭੰਗਾ ਗੁਟਾਵੇ, ਨੱਚੇ ਤੇ ਟੱਪੇ ਤੇ ਤੂੰਬੇ ਵਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਗਾਵੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਪਾਵੇ, ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਟੇਰੇ ਲੜਾਵੇ। ਵਲੀ ਪਿੰਨ کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے، ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے، ولی ویکھیا خدا یاد آوے۔ سبحان اللہ، کنجوسو سبحان اللہ تے کہہ دیو سبحان اللہ۔ تسی کچھ سنو گے تو انشاءاللہ تانوں مزہ آئے گا۔ اللہ کے ولیوں کی محفل میں آؤ تو تمہارا تزکیہ ہو، جدوں سننا ہی ککھ نہیں، محفل وچ بیٹھنے ہی نہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ابھی الیکشن ہوا ہے، ابھی الیکشن ہوا ہے نا، ایک جج صاحب ناظم اور نیب ناظم سے پوچھنے لگے، ناظم صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ پہلا میں اردو ہی دسیا نا تم، عشاء کی کتنی رکعتیں؟ وہ کہندا 20۔ بولو بولو ذرا، کہندا 20۔ پیچھے کھڑا سی نیب ناظم، وہ کوئی چلا چلا لگا ہوا سی، یا ولیاں دی محفل وچ بیٹھدا سی آ کے، وہ کہندا 17 کہہ دے، اوے 17 کہہ دے، کہندا 20 نہیں مندا تو 17 کہی جانا۔ مینوں کدی کدی ہسانا پیندا تانوں اس واسطے کہ تسی پیراں دی محفل وچ آئے ہو، گلشن حبیب وچ آئے ہو، ذرا اپنے چہرے میرے ول کرو، میں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے اس ولیوں کے اجتماع کے اندر چہروں پر تقوی اور طہارت کا نور چمکتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر صاحب، میں نے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہے، اور حضرت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، پیر صاحب، پیر غلام، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، آپ مظفر گڑھ میں تشریف لائے تو ایک ہندو پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا انور شاہ۔ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ معظم شاہ۔ آپ کس لیے آئے ہیں؟ سیرت کے جلسے پہ آئے ہوں۔ اچھا کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے آ رہا ہوں۔ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ فرمایا میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہنے لگا لوگوں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں، یہ سچے شخص کا چہرہ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ خلوتوں کا نور، خلوتوں میں رونے کا نور جو ہے اس کے چہرے پہ مجھے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ قابلین علماء دیوبند زندہ باد۔ ساڈے کول تے سچے ولی نے، تد بھی تسی گھبرا رہے ہو۔ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رندا، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رندا، نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا، ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا۔ سچے ولی ہوئے علی حجویری، نالے معین الدین اجمیری، نالے بغداد والے جیلانی، نالے مجدد الفسانی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی، ولی ایک اسماعیل جنیا سی مائی، بالا کوٹ جس نے شہادت سی بائی۔ ہم لوگ ولی اس کو کہتے ہیں جو 50 لیٹر دودھ پی جائے، جڑا 50 لیٹر دودھ پی جائے تسی اونوں ولی سمجھ دو، یہ معیار ہے ہمارے ہاں۔ استغفر اللہ، جڑا ننگا بیٹھا ہوئے کہندے پہنچی سرکار ہے، پھر مجھے کہیں گے مولوی صاحب ان کے خلاف نہ بولا کرو، کوئی جملہ نہ کہا کرو، یہ بڑی کرنی والے ہیں، پھونک مار کر یہ تو آگ لگا دیتے ہیں، پھونک مارن گے آگ لا دیندے نے۔ میں کہ ولی ہے یا سوئی گیس دا چولہا ہے؟ ولی الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن میں جب پڑھوں تو آپ کہیں سبحان اللہ۔ میں رلوی ملوی بارش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ خبردار، کیا کہا؟ خبردار۔ اب کھمبے تے لکھے ہوتا نا خبردار، کھمبے پر لکھا ہوتا خبردار، 11,000 وولٹ اتوں کرنٹ، خبردار انہوں ہاتھ نہ لائی جان چلی جائے، خبردار ان ولیوں سے ٹکر نہ لینا طالبان سے۔ میں نے حالے میں 15 منٹ تو بعد آنا اسٹیشن تے، کہو سبحان اللہ۔ خبردار
قریب جاؤ گے تو جان چلی جائے گی، اللہ والوں سے ٹکراؤ گے تو ایمان چلا جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نہ خوف نہ حزن، خوف باہر دا ڈر، حزن اندر کا ڈر، ولیوں کو نہ اندر کا ڈر نہ، کہہ دوں پھر بولو سارے بولو، نہ اندر کا ڈر ولیوں کو نہ باہر کا ڈر۔ جاؤ جاؤ پوچھ لو، بی بی سی نے ملا متوکل سے پوچھا، ملا تمہیں کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، بتاؤ اب تم کیا کرو گے؟ چاروں طرف سے تم گھیرے جا چکے ہو، ادھر سے طیارے، ادھر سے بحری بیڑے، ادھر سے میزائل، ادھر سے طیارے، چاروں طرف سے تم گھیرے گئے ہو، اب تم کیا کرو گے؟ ہائے ملا متوکل، تیری جرأت پہ قربان، تیری بہادری پہ قربان، تیری استقامت پہ قربان، تیرے جواب دینے پہ ہم قربان۔ اس نے کہا انگریزوں سن لو، ہم آج وہی کام کریں گے جو بدر میں مصطفیٰ نے کیا تھا۔ آواز ہاں، نعرہ تو کم از کم زور نہ لاؤ کوئی۔ زور سے اللہ کا نعرہ بلند، جذبہ جہاد پیدا کرو۔ سعد بن ابی وقاص جا رہے ہیں، پل ٹوٹ چکے ہیں، کشتیاں جلا دی گئی ہیں، راستے میں دریا آ جاتا ہے، ہائے انہوں نے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مدد حاصل کی، فرمایا ساتھیو امیر لشکر کا حکم ہے گھوڑے دریا میں ڈال دو، گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈالے، اللہ نے دریا میں موٹر وے بنا دیا۔ اونچی کہو، ایسے جا رہے تھے جیسے باغ جنا میں جا رہے، 60,000 لشکر جا رہا ہے۔ جب کنارے پہ پہنچتے ہیں تو امیر لشکر پوچھتا ہے ساتھیو کسی کو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ پیالہ رہ گیا، آواز دے کر کہا او دریا تو نے پیالے کو کیا کرنا ہے؟ واپس کر دے، وہ تو میرے پاس حضور کی نشانی۔ چھال آئی اور پیالہ باہر آ گیا۔ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پوچھ لو میرے ولیوں سے، پوچھ لو میرے مرشد سے، پوچھ لو جانشین مرشد عالم سے، 60,000 کافر آ رہے ہیں۔ عمر پوچھتا ہے خالد ان کے مقابلے میں کتنے سپاہی چاہیے؟ خالد کہتا ہے حضرت ان کے مقابلے میں مجھے صرف 60 آدمی دے دیے جائیں۔ بلند آواز سے کہیں صرف 60 آدمی مجھے دے دیے جائیں۔ کیوں؟ یہ مردہ ہے، ہم زندہ ہیں، اور دوسری روایت میں موجود ہے۔ خالد نے کہا امیر المومنین ان کے مقابلے میں خالد اکیلا ہی کافی ہوں۔ آواز نہیں آئی؟ چکوال والوں، گلشن حبیب میں آنے والوں، فرانس سے آنے والوں، لندن سے آنے والوں، امریکہ سے آنے والوں، ساؤتھ افریقہ سے آنے والوں اور ارد گرد کے چکوک سے آنے والوں، ملا عمر کو نہ اندر کا ڈر ہے نہ باہر کا خوف ہے۔ اس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے او امریکہ شہادت منظور ہے، کفر کے سامنے جھکنا منظور نہیں۔ اور ہماری طرف ادھر رخ بھی نہ کرنا، ہماری طرف منہ بھی نہ کرنا۔ کیا ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم پیغمبر کے پروانے ہیں، ہم صحابہ کے عاشق ہیں، ہم سچے ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ ملا عمر نے کہہ دیا او امریکہ ہم چٹانیں ہیں، چٹانوں سے جو ٹکرائے گا پرزے بن کر وہ فضاؤں میں بکھر جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، دل دل جان جان
तालिबान 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 जोर से नारा लगाओ। सबीलुना सबीलुना अल जिहाद तरीकुना तरीकुना अल जिहाद। इतना बड़ा मजमा और नारा चसदार नहीं लग रहा। आपके तो नारे की बरकत से ही इंशाअल्लाह फतह हो जाएगी। कहो इंशाअल्लाह। ये नारा कोई आम आदमी तो नहीं लगा रहा, ये वो लगा रहे हैं जिनकी तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं। तकवा इख्तियार करो। मुर्शद आलम रहिमहुल्लाह का फरमान सुन लीजिए। तकवे का माना हजरत ने बड़ा आसान बयान किया। हर उस चीज़ को छोड़ देना, हर उस चीज़ को छोड़ देना जिसके इख्तियार करने से अल्लाह की यारी में फ़र्क आता हो, इसका नाम तकवा है। सुभान अल्लाह। ये मुर्शद आलम ने फरमाया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, हर उस चीज़ को छोड़ देना जिसके इख्तियार करने से ताल्लुक बिल्लाह में फ़र्क आता हो, इसका नाम तकवा। हज़रत ने तकवा इख्तियार किया। चकवाल में खुशबुएँ नहीं फैले, पंजाब में नहीं, सरहद में नहीं, बलोचिस्तान में नहीं, सिंध में नहीं। तकवा के अनवारात और बरक़ात इतने फैले कि हज़रत के तकवा और तहारत की बरकत से लाखों आदमियों को अल्लाह ने कलमा नसीब फरमा दिया। खुशबुएँ आज भी बैरून मुल्क में आ रही हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से उठे और कहाँ आशिकारा से अलामत ए पिसर। ना तो तुसी नरम तकरीर सुनते हो ना गर्म सुनते हो। मैं ठंडी और गर्म तारा रला के तकरीर कर रहे हैं ताकि बिजली तुरती रहे। आशिकारा से अलामत ए पिसर। आह सर्दो रंग जर्दो चश्मे तर। तकवा इख्तियार कर। या अल्लाह फिर क्या मिलेगा? फरमाया तकवा इख्तियार कर, मैं तुम्हें नफीस बना दूंगा, हर दिल अजीज बना दूंगा, शरीयत का अमीन बना दूंगा, मुवहिदीन बना दूंगा। तकवा इख्तियार कर, मैं तुम्हें कायनात से बेहतरीन बना दूंगा। तकवा इख्तियार कर, मैं तुम्हें फरिश्तों से आला बना दूंगा। ओ चकवाल में आने वालों, गुलशन हबीब में आने वालों, अपना तज़किया कराने के लिए आने वालों, अल्लाह फरमाते हैं ये सारी चीज़ें मैंने तेरे लिए पैदा की हैं। ये हवाएं तेरे लिए, ये फ़िज़ाएं तेरे लिए हैं, ये आसमानों की पिन्हाइयाँ तेरे लिए, ज़मीन की रानाइयाँ तेरे लिए, समुंदर की गहराइयाँ तेरे लिए, कायनात की हर चीज़ मैंने तेरे लिए बनाई है और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। खेतियाँ सर सब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियाँ सर सब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बर्रोबर अर्ज़ो समा माओ शुमा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते। तकवा की दौलत जिनके पास है वो डट गए, मेरी तरफ डट गए। उन्होंने कहा अमेरिका तुम्हें अपने असले पे नाज है, मुल्ला उमर को तहज्जुद के सिजदों पे नाज है। अमेरिका तेरे पास गोलियां हैं, मुल्ला उमर के पास तस्बीह के दाने। ना कलंदरों को छेड़, जाओ मुल्ला जीवन को पढ़ कर देख। बादशाह ने धमकी दी, बादशाह ने आंखें दिखाई, तो मुल्ला जीवन कहने लगा लाओ हमारा हथियार, लाओ हमारा हथियार।
शागिर्द गए मुसल्ला ते लोटा ले आंदा, मुसल्ला और लोटा हथियार आ गया। जब वुजू करने के लिए बैठे तो बादशाह को खबर मिल गई, उसके दिमाग के अंदर मेरे दोस्तों दिमाग मारूफ हो गया, फौरन आया माफी मांगता है। उसने समझ लिया कि इसने वुजू करके जब मुसल्ले पे बैठेगा खुदा की मदद को पुकारेगा, वो ऐसी मदद आएगी कि मेरे दिमाग की हड्डी चूर चूर हो जाएगी। इसलिए उसने माफी मांग ली। अमेरिका हमें धमकियां न दे, मुल्ला उमर से माफी मांग ले, उसामा से माफी मांग ले। क्या तेरा परदादा फिरौन भी सवारियों के ऊपर आया था, गर्क हो गया। तू भी आज सवारियों पे आ रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन तेरे लिए भी दरियाए नील साबित होगी। बुलंद आवाज से कहें इंशाअल्लाह। 90,000 बच्चा कत्ल कराया, मूसा पैदा ना हो। फिरौन ने 90,000 बच्चा कत्ल कराया, मूसा पैदा ना हो। अल्लाह फरमाते हैं तेरे घर से तनख्वाह ना दिलवाऊं तो खुदा मुझे कौन कहेगा। वनुरीदु अन्नमुन्ना, तू जो मर्जी कहता रहे, उसामा से तेरे दिमाग की हड्डी ना तुड़वाऊं तो मुझे खुदा कौन कहेगा। तेरे तकब्बर को खाक में ना मिलवाऊं तो मुझे खुदा कौन कहेगा। जिसको तू मारना चाहता है मैं अगर बचाना चाहता हूँ, तेरे तैयारे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मैं काम लेने पर आऊँ तो अबाबिलों से ले लेता हूँ, उम्मे माबद की बकरी से ले लेता हूँ, मैं मच्छरों से काम ले लेता हूँ, शहद की मक्खियों से काम ले लेता हूँ। बदर के मैं के अंदर मेरे दोस्तों दिमाग मारूफ हो गया, फौरन आया माफी मांगता है। उसने समझ लिया कि इसने वुजू, खबर मिल गई उसके दिमाग के अंदर मेरे दोस्तों दिमाग मारूफ हो गया, फौरन आया माफी मांगता है। उसने समझ लिया कि इसने वुजू करके जब मुसल्ले पे बैठेगा खुदा की मदद को पुकारेगा, मदद आएगी कि मेरे दिमाग की हड्डी चूर चूर हो जाएगी। इसलिए उसने माफी मांग ली। अमेरिका हमें धमकियां न दे, मुल्ला उमर से माफी मांग ले, उसामा से माफी मांग ले। क्या तेरा परदादा फिरौन भी सवारियों के ऊपर आया था, गर्क हो गया। तू भी आज सवारियों पे आ रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन तेरे लिए भी दरियाए नील साबित होगी। बुलंद आवाज से कहें इंशाअल्लाह। 90,000 बच्चा कत्ल कराया, मूसा पैदा ना हो। फिरौन ने 90,000 बच्चा कत्ल कराया, मूसा पैदा ना हो। अल्लाह फरमाते हैं तेरे घर से तनख्वाह ना दिलवाऊं तो खुदा मुझे कौन कहेगा। वनुरीदु अन्नमुन्ना, तू जो मर्जी कहता रहे, उसामा से तेरे दिमाग की हड्डी ना तुड़वाऊं तो मुझे खुदा कौन कहेगा। तेरे तकब्बर को खाक में ना मिलवाऊं तो मुझे खुदा कौन कहेगा। जिसको तू मारना चाहता है मैं अगर बचाना चाहता हूँ, तेरे तैयारे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मैं काम लेने पर आऊँ तो अबाबिलों से ले लेता हूँ, उम्मे माबद की बकरी से ले लेता हूँ, मैं मच्छरों से काम ले लेता हूँ, शहद की मक्खियों से काम ले लेता हूँ, बदर के मैदान के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चों से काम ले लेता हूँ। एक वो उसामा था जिसे पैगंबर ने जिहाद के लिए रवाना किया, एक ये उसामा उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। इंशाअल्लाह जिस तरह हिजरत वाली रात अल्लाह ने अपने पैगंबर की हिफाजत की, इंशाअल्लाह इसी तरह अफगानिस्तान की भी हिफाजत होगी। बुलंद आवाज से कहें। एक मुसलमान जब हक का साथ देने का फैसला कर लेता है, गुलशन हबीब में आने वाला एक मुसलमान जब हक का साथ देने का फैसला कर लेता है तो फिर वो आग का समुंदर अबूर कर जाता है, वो पहाड़ों से टकरा जाता है, वो हर मुसीबत को खंदा पिशानी से बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बातिल के सामने झुककर हरी है साखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग इश्क की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अल्लाह वालों की गर्दन कट सकती है, अमेरिका के सामने झुक नहीं सकती। कहो इंशाअल्लाह।
اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ اس کو اپنے ساز و سامان پہ ناز ہے۔ میدان بدر کے اندر 313 چلے، یا اللہ میں فوجی لے کر آیا ہوں، پاؤں میں جوتا نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، بدن پر لباس نہیں، ایاک نعبد اللہم انا نستعینک اذا جاء نصر من اللہ الا تنصروہ۔ یا اللہ ان کے پاس کچھ نہیں، میرے الہ ایک کافروں کو اپنے ساز و سامان پہ ناز ہے، تیرے محبوب کو رحمان پہ ناز ہے۔ کفر کو ساز و سامان پہ ناز، تیرے محبوب کو رحمان پہ ناز ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ کہو سبحان اللہ۔ پیغمبر نے مانگا، آنسو بہائے، توجہ کرنا ذرا، آنسو بہائے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے دربار میں روئے، آنسو بہائے۔ ہائے چکوال میں آنے والوں، جب آنسو بہائے آپ کی چادر مبارک بھی گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے پیچھے سے پکڑ لیا، عرض کیا حضور اللہ کی مدد آ رہی ہے، آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا بارش برساؤں گا، کفر کے پیر وہاں سے ہٹا کر مسلمانوں کے پیر جماؤں گا، آپ کی چھڑیوں کو تلواریں بناؤں گا، 313 کو غالب کروں گا، آج کفر کو نیست و نابود کروں گا۔ میرے کملی والے، مانگنا آپ کا کام تھا، آج کفر کا بدر کے میدان میں منہ کالا کر دیا جائے گا، اسلام کا بول بالا کر دیا جائے گا۔ اگلی بات سنیں، 2 بچے چھوٹے چھوٹے، اب جذبہ جہاد ہو، ابھی تقوی والا بیان میرا جاری ہے۔ وہ بچے پوچھنے لگے چاچا جان، ابو جان کتنے، نبی کا گستاخ کہاں ہے، وہ دین کا دشمن کہاں ہے، اوے آپ نے کیا کرنا ہے؟ چاچا جان ہم نے قسم کھائی تھی یا مر جائیں گے یا آج ماریں گے اس کو، ہم گھر سے اس لیے چلے ہیں۔ توجہ، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ عبد الرحمن کہنے لگے اس کی حفاظت بہت ہو رہی ہے، دائیں بائیں بحری بیڑے ہیں، دائیں بائیں لشکر ہے، بڑی فوج ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑے طیارے ہیں، وائٹ ہاؤس کی طرف طیارہ کوئی نہیں جا سکتا۔ پیر صاحب کیا نام ہے جس کا؟ پیٹا گون، پینٹا، ہاں پینٹ گون ہے انشاءاللہ۔ پیر صاحب اتنے بھی جھنڈا لان کے کہو انشاءاللہ، کچھ ہی کہہ دے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا پہرا لگا ہوا ہے۔ بچے کہنے لگے چاچا جان ٹھیک ہے، اس کی سڑکوں پر بھی کوئی بول لے تو پتہ چل جاتا ہے، وہ آواز بھی وہ کانوں سے سن لیتے ہیں، بڑا پہرا لگا ہوا ہے، بڑی فوج ادھر کھڑی ہے، لیکن چاچا جان حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تقوی اختیار کرو، مدد خود آئے گی۔ جیدہ کھائیے اودا گائیے، جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ حضرت رابعہ بصری کہو رحمت اللہ، بڑا عجیب فرمایا کہ لوگوں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر تمہارے دانت گھس گئے، اس کا شکر ادا کرتے کرتے تمہاری زبان کیوں نہیں گھسی؟ کیوں نہیں زبان گھسی؟ حضرت پیر صاحب حضرت فاطمہ کا شکوہ دیکھو، شکوہ۔ عشاء کی نماز پڑھی، اللہ سورہ بقرہ ختم، مزہ آ رہا، سورہ آل عمران ختم، نساء ختم، مائدہ ختم، لذت آ رہی، سرور آ رہا ہے، حلاوت ہے، شرینی ہے، پڑھتی جا رہی حضور کی بیٹی۔
फातिमा तो बिज़ातुल हुजूर के दिल का टुकड़ा, क्या ज़रूरत थी। कोई 15 सिपारे पड़ गए, कान में आवाज़ आई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नमाज को ख़त्म करके हाथ उठा लिया, शिकवा शिकवा कहने लगी अल्लाह तेरी सर्दी की रातें इतनी छोटी हो गई हैं कि फातिमा की 2 रकातें भी पूरी नहीं होती। अल्लाह बुलंद आवाज से कहें 2 रकातें भी पूरी नहीं होती हैं, कहां से मैं वो लाऊं। सहाबा फरमाते हैं लोगों, आधी रात के वक्त जब हम अपने घरों से निकलकर मस्जिद नबवी में जाते, रात के 2-2:30 का वक्त होता, जिस गली से हमारा गुजर होता था, रात के 2-2:30 बजे उस गली के हर मकान से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही होती। कुफर ने हमें तरलुकमा समझ लिया, इसलिए कि हमारे अंदर तकवा ना रहा, हमारे अंदर तहारत न रही, हमारी यारी खुदा से टूट चुकी है। मेरे भाइयों, जब यारी होती थी तो मुसलमान एक सिजदा करता था, एक आंसू निकलता था तो दुनिया के जोग्राफी तब्दील हो जाया करते थे। आज हमारे आंसुओं में कोई वो बरकत और रहमत नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ो, ईसाइयों ने पूरा जोर लगाया कि आज मुसलमानों को खत्म कर दो, बहरी बेड़ा चला दिया, पूरी फौज लेकर आ गए। उसको पता चला, वो बैतुल मुकद्दस में चला गया, सारी रात रोता रहा, आंसू बहाता रहा, खुदा को मनाता रहा, सारी रात खुदा के दरबार में आंसू बहाता रहा, अल्लाह को मनाता रहा। सुबह नमाज फजर पढ़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बाहर निकलता है तो एक अल्लाह वाला मिला, उससे कहने लगा हजरत दुआ करो, ये ईसाई मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, आज बड़ी ताकत लेकर आए हैं कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उस अल्लाह वाले ने सुल्तान अय्यूबी के चेहरे की तरफ देखा और देखकर कहने लगा तेरे रात के आंसू ने, तेरे रात के बहने वाले आंसू ये मुझे बतला रहे हैं कि दुश्मन का बहरी बेड़ा गर्क हो चुका है। खबर आई कि दुश्मन का बहरी बेड़ा गर्क हो गया, बादशाह थे, सारी रात रोते थे। आज हम इबादत से महरूम हो गए, हमारी आंख नहीं खुलती, दाल और साग के मजे ने हमें इबादत से महरूम कर दिया। कैसे नुसरत आएगी? हमारे अंदर तकवा ख़त्म हो गया, तहारत ख़त्म होती जा रही है, गुनाह को गुनाह नहीं हम समझते, इसलिए आज हमारे अंदर की बत्तियां बुझती चली जा रही हैं। जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, पीर साहब, वो दरिया के किनारे अबू हनीफा वुज़ू भी करता है तो पानी से आवाज आती है मुझे हाथ न लगाओ, मेरे अंदर जना की बदबू आ रही। पीछे चल दिया, एक आदमी गुस्ल कर रहा था, फरमाया शर्म नहीं आती हजरत, मुझे माफ कर दो, शर्म नहीं आती, मुझे माफ कर दो। आपको कैसे पता चला? तो मैंने पानी को हाथ लगाया तो उससे बदबू आ रही थी। जिन्होंने तकवा इख्तियार किया वो रातों को रोते थे, उठ उठ कर सिजदे में खुदा को मनाते थे, और आज हमारी हालत ये है कि हमारी आंख तक नहीं खुलती, हमें दाल और साग के मजे ने इबादत से महरूम कर दिया है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। तकवा इख्तियार करो, रिज़्क़ अल्लाह अता करेगा। रिज़्क़ कौन देगा? बोलो। हमारा सदर भी बड़ा भोला भाला बादशाह है, मैं कुछ नहीं कहता, हमारा सदर भी बड़ा भोला भाला है। कहता है जी मैं इसलिए अमेरिका से तामन कर रहा हूँ कि एटमी प्लान, एटमी प्रोग्राम की हिफाजत करेगा। मैं पंजाबी च एक जुमला कहने लगा, जरा सुन लेना। मैं इसलिए तामन कर रहा हूँ ताकि एटमी प्रोग्राम की हिफाजत हो जाए। चकवाल वालों, छोलियां दी राखी बकरा नहीं समझे? मैं तो आपको पहले समझा, छोलियां दी राखी बकरा, इसने क्या हिफाजत करानी है? कश्मीर काज को नुकसान न हो जाए इसलिए तामन कर रहा हूं। सदर साहब, कारगिल की जीती हुई जंग को तो उसने शिकस्त में बदल दिया, ये कश्मीर काज की क्या हिफाजत करे?
तुम कहते हो 71 से लेकर अब तक मुल्क में ऐसे हालात नहीं आए जैसे अब आए हैं। हम 71 से अमेरिका का चेहरा देख रहे हैं कि बहरी बेड़ा आ रहा है, बहरी बेड़ा आ रहा है। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, इस बेईमान आज तक बहरी बेड़ा थे। इससे मत तवक्को रखो। क्यों? सुपर ताकत अमेरिका नहीं है, सुपर ताकत रूस नहीं है, सुपर ताकत बर्तानिया नहीं है। गुलशन हबीब में आने वालों, सुपर ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। कौन है? बुलंद आवाज से और जी मैं इसलिए तावन कर रहा हूं ताकि इक्तसादी मसले हल हो जाए। क्या इक्तसादी मसले हल हो जाएंगे? इसने बहरीन को निचोड़ दिया, पीर साहब इसने कुवैत को निचोड़ दिया, इसने सऊदी अरब को मकरूज कर दिया। ये जहां भी मनहूस गया इसने मुसलमानों को निचोड़ दिया है। अब यहां आ रहा है, हमें निचोड़ने के लिए आ रहा है, हमें पाउंड और डॉलर देने के लिए नहीं आ रहा। लोगों होश में आ जाओ। क्यों? इसलिए कि ये अड्डे लेने के लिए नहीं आ रहा, अड्डे जमाने के लिए आ रहा है। अल्लाह इसके शर से बचाए, कहो आमीन। अल्लाह मेरे उलमा को भी जिंदा रखे, कहो आमीन। मौलाना समीउल हक मौलाना फजलुर रहमान ने वक़्त पर इसका ताक़ब किया, वक़्त पर इसका ताक़ब किया। कभी कहता है मुझे क्वेटा दे दो, कभी कहता है डेरा इस्माइल खान दे दो। मौलाना समीउल हक ने कह दिया, ओ बेईमान, तेरा यहाँ कदम नहीं लगने दिया जाएगा अगर तू इधर का रुख करेगा। इंशाअल्लाह जिस तरह अबाबीलों ने अब्राहा को बर्बाद कर दिया था, अफगानी अबाबील इसी तरह तुम्हें नेस्तो नाबूद करके रख देगा। कहो इंशाअल्लाह। यार थोड़ा नारा ही नहीं निकलता। ठहरो जी, कोई नारा नहीं तुम्हारा लग रहा। ठहरो भाई, ठहरो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो मेरी तरफ है। चलो तुझी खामोश हो के सुनो। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। अफगानी कहते ने आ जाओ। मैं क्या कादल ही बुला दो, क्यों बुला रहे हो? कहने के सड़क साढ़े कोल कोई नहीं, फैक्ट्रियां साढ़े कोल कोई नहीं, कारखाने साढ़े कोल कोई नहीं। असी इहनूं दावत दे रहे कि आ रहा तेरे तैयारे गिरावांगे ते ओदा मलवा वेच वेच के खावांगे। कुछ ही कहो सुभान अल्लाह। पीर साहब एक मुजाहिद ने मुझे बड़ी अजीब बात कही। मुजाहिद कहने लगा, मौलवी साहब 2-3 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं कि मैं अमेरिका में चला जाऊं। 2-3 लाख मेरे पास नहीं कि मैं अमेरिका में चला जाऊं। शुक्र है ये खुद ही आ रहा है। मैं हुण 150 रुपया किराया भर के आप ही अफगानिस्तान ये दो हथ कर लवांगा। कहो सुभान अल्लाह। मैं भी पीरों की मौजूदगी में कहता हूँ, मैं भी मुर्शिदों की महफिल में कहता हूँ, मैं भी मुफ्तियों की महफिल में कहता हूँ, दौरा हदीस पढ़ने वालों की महफिल में मैं भी कहता हूँ, काश अमेरिका तेरा बॉर्डर हमारे बॉर्डर के साथ मिलता। नहीं समझे आप? काश तेरा बॉर्डर हमारे बॉर्डर के साथ मिलता, फिर तेनू वो तोहफे देंदे कि तेरिया नस्लां भी याद कर दिया। अब भी तू आ रहा है, आजा, तुम्हें दावत दे रहे हैं कि आजा। इंशाअल्लाह तेरा बाप रूस भी जलील होकर निकला था, तू भी जलील होकर जाएगा। क्यों? इसलिए पीर अब्दुल रहीम साहब गुज़श्ता सदी वो रूस टुकड़े हुआ था, ये सदी तालिबान की है। इंशाअल्लाह अमेरिका टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा। ठहर जरा, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर। शमा जलती रहती है, परवाना जल जाने के बाद। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। सुभान अल्लाह। देखो गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते।
اقتصادی پابندیاں لائیاں، افغاناں نو روٹی تو بھوکھا ماریا، دوائیں نہ جانے دی، تیارے نہ جانے دیے، بڑا کچھ تو کرتا رہا، لیکن وہ اسلام نافذ کرتے رہے، امن نافذ کرتے رہے۔ تو نے بڑا کچھ کیا، لیکن طالبان کہنے لگے امریکہ، او برطانیہ، او روس، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا۔ لاکھ روپے دا شعر ہے۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ بلند آواز سے کہیں۔ قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب سنا رہے سن کہ میرے مدرسے سے امریکی ٹیم آ گئی، اتنے بھی آئیے کہ تم کیا کرو گے جی؟ پوچھ رہے تھے علماء سے کیا کرو گے یہاں؟ انہوں نے کہ اسی وہی کریں گے جو بدر ہے جو تہاڈا حال کیتا سی۔ سبحان اللہ تے کہو صوفیو، کیا کرو گے تمہارے ساتھ؟ امریکی ٹیم یہاں بھی آئی دارلو۔ یہاں کے علماء نے کہا جیڑا تہاڈے دادے پردادے دا حشر کیتا سی نا اوتھے بدر وچ، وہی تہاڈا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ جسموں پر بم باندھ کر تمہارا حشر اور نشر کر دیں گے۔ تو مولانا سنا رہے تھے کہ امریکی ٹیم میرے مدرسے میں آئی، آنے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہونے لگی تو میں نے کہا اسامہ، اسامہ، وہ کمبل لگا، اسامہ، مولانا آواز دے رہے اسامہ، وہ کپ کپی تاری ہو، کہے پتلونہ ڈگ پئی ہے۔ حضرت کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی تسی اسامہ نو آواز دے جاندے ہو۔ حضرت کہنے لگے بدبختو تے میرے پتر دا نام اسامہ ہے۔ ویسے سپر پاور ہے، اسامہ کے نام سے کامتے ہیں۔ میرے دوستو سن لو، اسامہ ملا عمر ہماری آنکھوں کا چین ہے، ہماری آنکھوں کا سکون ہے۔ امریکیوں، اگر تم نے ہمارا سکون چھیننے کی کوشش کی تو ہم تمہارے سکون کو برباد کر کے رکھیں گے۔ بلند آواز سے کہیں، سارے کہو انشاءاللہ۔ ملا عمر نے بڑی عجیب بات کہی ہے پیر صاحب، اس نے کہا لوگوں کل ہم نے مٹی کے بت توڑے تھے، کل ہم نے مٹی کے بت توڑے تھے، کفر ناچا تھا، نہ توڑو پیسے لے لو، نہ توڑو پیسے لے لو، معاوضہ لے لو۔ انہوں نے کہا اگے بھی جا کے انہاں دی عبادت ہونی ہے، دا کنڈا ایتھے کیوں نہ کٹ دئیے، ہم نے کل مٹی کے بت توڑے تھے۔ ملا عمر نے کہا کل مٹی کے بت تمہارے توڑے تھے اور آج انشاءاللہ امریکہ اور روس کے بت توڑ کر تمہیں دکھائیں گے۔ تسی انشاءاللہ دے اچھی کہہ دیو، تہاڈا بھی حصہ پہ جائے ذرا۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا، نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ ناراض نہ ہونا، معذرت کے ساتھ، لاہور دا ایک جاہل القادری، جاہل القادری پادری، وہ آئے دن بیان دیتا ہے ایک اسامہ ہے دے دو، ایک اسامہ کے لیے اتنے کیوں مرواتے ہو؟ میں آپ کو سوال سمجھا رہا ہوں، ایک اسامہ کی وجہ سے کیوں اتنے مرواتے ہو؟ ایک اسامہ دے دو۔ سنو چکوال والو، گلشن حبیب میں آنے والوں، میرے صدر کو صلح حدیبیہ تو نظر آتی ہے، بیعت رضوان کیوں نظر نہیں آتی؟ بیعت رضوان کیوں نہیں نظر آئی؟ ایک ہی دے دو۔ کانوں میں آواز پہنچی، عثمان کو شہید کر دیا۔ فرمایا تم کتنے ہو؟ آقا ہم 1500 ہیں یا 1400۔ فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، واپس نہیں جانا جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لینا۔ بیعت ہو رہی ہے، بیعت۔ نبی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ میں ابو بکر ٹکڑے کروا دوں گا، اللہ میں عمر کو ذبح کروا دوں گا، میں طلحہ زبیر کو ذبح کرا دوں گا، میں علی کے ٹکڑے کرا دوں گا، یا اللہ میں 1400 کے 1400 شہید کروا دوں گا، میں خود بھی ٹکڑے ہو جاؤں گا، میں نے جانا نہیں جب تک میں عثمان کا بدلہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ایمان والے کی قدر
ایک ایمان والے کا مل نبی نے ڈال کر دیا کہ دیکھو قیمت 1500 ایک طرف، عثمان ایک طرف۔ جاہل القادری صاحب، تمہیں ایمان والے کی قدر کا کیا پتا؟ تمہیں صاحب ایمان کی عزت و عظمت کا کیا پتا؟ وہ کون بچی ہے، توجہ، وہ کون بچی ہے جو یہ کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، حضور کے غلاموں، حضور کے دیوانوں، تم کہاں سو گئے ہو، تم کہاں مر گئے ہو؟ میری عزت پہ راجہ دہر ڈھاکہ ڈال رہا ہے، میری عزت کو بچاؤ، میری عزت کو بچاؤ۔ 17 سال کا ایک جوان محمد بن قاسم چلتا ہے لشکر لے کر، کہتا تھا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، میں آ رہا ہوں بہن، میں آ رہا ہوں، بتاؤ گلشن حبیب میں آنے والوں۔ وہ ایک بچی کی عزت بچانے کے لیے آ رہا تھا، وہاں ہزاروں بچیاں نہیں تھی، اسامہ ایک نہیں ہے، پاکستان کا بچہ بچہ اسامہ بن چکا ہے۔ اونچی آواز سے، بچہ بچہ اسامہ ہے، بچہ بچہ ملا عمر بن چکا ہے۔ ملا عمر کی جرأت کو تم کیا جانو؟ پیر صاحب، رحیم یار خان کا ایک آدمی، رحیم یار خان کا ایک آدمی افغانستان میں پہنچا اس سے سال پہلے، کندھار میں گیا، ملا عمر کی زیارت کی تو بے ہوش ہو کر گر گیا، زیارت کی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جب 15ویں صدی کے ملا عمر کے چہرے میں اتنا روب ہے، محمد کے عمر میں کتنا روب ہوتا۔ ایک ہی دے دو۔ نمبر 3، نجاشی سے جا کر، حبشے کے بادشاہ سے پوچھا جا کر، مکہ کے کافر وفد لے کر گئے، رشوت لے کر گئے کہ یہ رشوت لے لو، یہ صحابہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے موقف سنا، صحابہ کا موقف صحیح تھا، وہ مجرم نہیں تھے، وہ ملزم نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو اس حبشی نے، نجاشی نے یہ کہا، نجاشی نے یہ کہا مکہ سے آنے والوں، یہ تو تم مجھے پیسے دے رہے ہو، سونے دا پہاڑ بھی مینوں دیو تے میں تاں وی صحابہ تواڈے حوالے نہیں کراں گا۔ سیرت المصطفیٰ پڑھ کے دیکھ لینا، سونے کا پہاڑ بھی دو تب بھی میں یہ واپس نہیں کروں گا، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کا جرم نہیں ہے۔ ملا عمر نے بھی کہہ دیا ہے امریکہ، تو سارا امریکہ بھی میرے حوالے کر دے، میں ایک کلمہ پڑھنے والا تیرے حوالے نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ ملا عمر تیری جرأت کو سلام۔ ملا عمر گلشن حبیب کے پیر، گلشن حبیب کے خلفاء، گلشن حبیب کے مدرس، گلشن حبیب کے طلبہ، گلشن حبیب میں تزکیہ نفس کرانے کے لیے آنے والے ملا عمر تیری جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں، تیری بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں، تیری استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں، تیرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو للکارنے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں ملا عمر ہمیں امریکہ سے آڑ ہے، ملا عمر سے پیار ہے۔ بلند آواز سے، بلند زور سے، زور سے۔ لیلا اسامہ ٹھوٹ، اسامہ ایک بال بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا، مر جائے تو علیحدہ بات ہے۔ بدر کی طرح، احد کی طرح، تبوک کی طرح شہادت ملی تو ٹھیک ہے، لیکن کفر کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میرا صدر بھی بڑا پولا ہے، میں کیا کہوں پیروں کی موجودگی میں، کہندہ طالبان دے گن دنے جا چکے۔ استغفر، تم بولی امریکہ کی بولتے ہو، تیرا آئیڈیل ترک ہے، ہمارا آئیڈیل محمد ہے۔ دن گنے جا چکے ہیں، میں کہا پتر تیرے دن گنے جا چکے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ تمہیں پتہ نہیں جو اللہ والا سے ٹکراتا ہے
تو وہ پاس پاس ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں مت چھیڑو. کیوں؟ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمانے کا نظام. وہ سمجھتے ہیں کہ قوت فریاد نہیں. طالبان کے دن نہیں گنے جا چکے، مشرف تیرے دن گنے جا چکے ہیں. جب میرے ولیوں نے مسلح بچھا لیا، جب میرے ولیوں نے وضو کر لیا، جب میرے ولیوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، جب میرے پیر و مرشد پیر عبد الرحیم نقشبندی نے مسلح پہ سر رکھ کر آنسو بہائے، طالبان کے دن نہیں گنے جا چکے. سمجھ لے کہ تیرے دن گنے جا چکے ہیں. طالبان پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہیں گے. اونچی کہو انشاءاللہ. حالے تو میں ہوں سٹارٹ ہو رہے ہیں، کہو سبحان اللہ. میرے اندر ہمت نہیں ہے. یہ پیروں کے ساتھ جب سے میرا کنیکشن جڑا ہے نا پاور ہاؤس سے، نہیں اب بجلی نہیں چلتی آپ پہ جب تک پیچھے کنیکشن ہاؤس نہ ہو. پیچھے پاور ہاؤس ہوئے گا اور دریاواں چ پانی ہوئے گا تو نہراں چاہے گا، کھالیاں چاہے گا. اس بتی کا پیچھے کنیکشن ہوگا تو جلے گی. تے جے پاور ہاؤس نال نہیں لگی تو یہ نہیں جلے گی. میرا سوچ بھی اس پاور ہاؤس نہ لگے. کہو سبحان اللہ. میں بڑے حضرت صاحب کی صدارت میں بھی اللہ کے فضل سے یہاں بیان کر چکا ہوں، اور دور دراز کا سفر کر کے حضرت تشریف لائے تھے، اور ساری تقریر حضرت نے بیٹھ کے سنی. ہنسدے بھی رہے تھے، تقریر بھی سنتے رہے. کہو سبحان اللہ. اس یاری کو نبھانے کے لیے بیماری کی حالت میں بھی حضرت کی خدمت میں آ جاتا ہوں. اللہ قبول فرمائے. کہو آمین. 4:45 تک چلو کیوں پیر صاحب؟ میں پھر آ رہے ہیں تقوی تے، پھر ادھر نو آواں گا. کہو سبحان اللہ. کچھ تزکیہ بھی کرو. ایک نوجوان ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے. دوسرے بھائی دکانوں پر جا رہے ہیں. ماں باپ فوت ہو گئے، حصہ بھی نہ ملا، غریب مفلس ہو گیا کہ ماں باپ کی خدمت بھی کی، تقوی اور طہارت بھی اختیار کرتا رہا. ایک دن رات کو سویا ہوا آواز آتی ہے، او نوجوان فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر کو اٹھاؤ، نیچے سے 100 دینار نکلے گا. سبحان اللہ. اس نے کہا برکت ہے؟ کہنے لگے نہیں، 8:30 ہم تو پہلے ہی نس کے چلے جانا. برکت ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. دوسرے دن خواب آیا کہ پتھر اٹھاؤ 10 دینار نکلیں گے. برکت ہے؟ اس نے کہا نہیں. تیسرے دن پھر خواب آیا پتھر اٹھاؤ، اس کے نیچے 1 درم پڑا ہے. اس نے کہا برکت ہے؟ آواز آئی ہاں برکت ہے. وہ نوجوان اٹھتا ہے جو تقوی اور طہارت اختیار کرتا تھا، جو متقی پرہیزگار بن گیا تھا. وہ گیا، اس نے پتھر اٹھایا، نیچے سے 1 درم نکلا، اس کو اٹھا کر گھر میں لایا. دل میں خیال آیا کہ یار آج کو اچھی چیز پکانی چاہیے. بازار میں چلا گیا، اس نے جا کر مچھلی خریدی. جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے خدا نے ہیرا نکال دیا. بلند آواز سے یہ تقوی کی برکت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اب 5 منٹ ذرا قرآن سن لو. جس طرح تم اپنے تھال کے اوپر میوے سجاتے ہو، اللہ نے قرآن کو تقوی سے سجایا ہوا ہے. ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا اعلان ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سورہ نساء پڑھ کر دیکھو وہاں کتنی مرتبہ تقوی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے قرآن کو تقوی سے سجا دیا ہے. تقوی اختیار کرنا تمہارا کام ہے، اور جنت کے 8 دروازے کھول دینا میرا کام ہے. توجہ میری طرف رہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہو سبحان اللہ. سنا چکوال والو، جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ہوا کو آرڈر دیتے ہیں تو ہوا بھی ان کا آرڈر مان رہی ہے. جنہوں نے تقوی والی زندگی کو اختیار کیا وہ آگ کو آرڈر دے رہے، آرڈر مان رہی ہے. وہ
زمین کو آرڈر دیتے اما عدل تو میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا، درہ مارا۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ شیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنگل کا بادشاہ ہے، سوچ کر حملہ کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں آقا کا غلام ہوں۔ اس نے گردن جھکا دی، آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ افریقہ کے جنگل میں چلے گئے، یا ایھا السباع والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من ھذا البر۔ او افریقہ کے شیروں، ہم حضور کے صحابہ ہیں، یہاں چھونی بنانا چاہتے ہیں، جنگل خالی کر دو۔ صحابی کے اعلان کے بعد شیر اپنے بچوں کو لے جا رہا، لومڑی اپنے بچوں کو لے جا رہی ہے، 10 منٹوں کے اندر جنگل خالی ہو گیا۔ میرے دوستوں، البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے صحابہ کے اعلان کے بعد 10 سال تک وہاں سانپ کا بچہ تو درکنار، وہاں سانپ تو درکنار، سانپ کا بچہ بھی نظر نہیں آیا۔ تقوی اختیار کرو، امریکہ آپ ہی ڈر جائے گا، روس دور ہی نس جائے گا، برطانیہ کے طیارے فیل ہو جائیں گے جب آپ تقوی والی زندگی اختیار کریں گے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے پیر صاحب، کہہ دوں پیر صاحب، جنہوں نے تقوی اختیار کیا نبوت کی محفل میں آئے، وہ بزدل تھے تو بہادر بن گئے، رذیل تھے تو شریف بن گئے، وہ عیش پرست تھے تو بوریہ نشین بن گئے۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا نبی کے قدموں کے اندر آئے، تزکیہ نفس جب ہو گیا تو چور تھے تو چوکیدار بن گئے، راہزن تھے تو رہنما بن گئے، اگر بت پرست تھے تو خدا بن گئے، اگر لٹائے تھے تو وہ محافظ بن گئے، بے نمازی تھے تو وہ نمازی بن گئے، تلوار میں ہاتھ پکڑ کر میدان میں نکلے تو وہ غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو وہ قاری بن گئے۔ انہوں نے کعبے کو دیکھا، کعبے کو دیکھا، حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا، صحابی بن گئے۔ شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، پاڑی دی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، سبحان اللہ، تسی نہیں بولنا، پچھلے بولن۔ درف شانی نے تیری، پیر صاحب نے مجھے بلایا، میں زیارت کے لیے آیا، آپ میرے آنے پر راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو جنہیں ناراض نے۔ صدقے جاواں، سبحان اللہ، میں نے پہلے کہا تھا نا ذرا ہوش سے بیٹھنا۔ درف شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا اور آنکھوں کو بینا کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ طالب علم بھی بڑے عجیب نے، اے بیٹھے رہن تے طالب علم نے، کھلو جان تے طالبان نے، کہو سبحان اللہ۔ اے ہن پتہ نہیں کدھر ویٹو کر کے چلے، آگے آگے ہو جائے، ڈیوٹی تے پچھلی صف وچ بٹھایا کر۔ درف شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا، دل کو روشن کر دیا اور آنکھوں کو بینا، سارے کہو۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لو جی میں ایک بات سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت امام سالم کہو رحمہ اللہ، سارے کہو۔ یہ غلام تھے، یہ 300 درہم میں بکے، 300 درہم دے اندر فروخت ہو گئے۔ کتنے؟ غلام تھے، 300 درہم کے اندر بکے، پھر علمی مقام حاصل کیا، پھر تقوی اور طہارت انہوں نے حاصل کیا، تو وقت کا بادشاہ بھی آپ کی محفل میں اجازت لے کر آتا تھا۔ ایک دفعہ ملنے کے لیے بادشاہ آیا،
تو حضرت علمی مشغولیت کی وجہ سے فرمانے لگے میرے پاس وقت نہیں ہے ملاقات کا. وہ بغیر ملاقات کے چلا گیا تو کہنے لگے سالم تو 300 درہم میں بکا, جب تو نے اللہ سے سودا کر لیا تو وقت کا بادشاہ بھی تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. گلشن حبیب میں آنے والوں, چھوڑو اس ساری چیزوں کو, آؤ تقوی اور طہارت حاصل کرو, اللہ سے سودا کر لو. جب اللہ سے سودا کرو گے تو میرے بھائیوں پھر خدا اتنا بلند کر دے گا کہ آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دے گا. جب خدا سے سودا کر لو گے وہ کار مذلت سے نکال کر اوج ثریا بھی آپ کو پہنچا دے گا. پھر حضرت اپنے آپ کو کہتے تھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. حضرت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے دیکھو کھوٹا سکہ کس طرح چل رہا ہے. اللہ یہ عاجزی ہے, یہ انکساری ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بلند آواز سے تم نے اللہ نال سودا کرو, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آگے فرمایا اللہ سے یاری لگاؤ, اللہ سے سودا کر لو. کیوں؟ یہ عشق کی یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے طالبان علی لالو, گر جیت گئے تو کیا کہنے, گر ہار گئے تو مات نہیں. بلند آواز سے کہو جیت گئے تو کیا کہنے, گر ہار گئے تو مات نہیں. تقوی اختیار کرو, ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچو, اندر روشنی آئے گی, اللہ کی معرفت آ جائے گی. میرے دوستو دل مضبوط ہو جائے گا. کیوں؟ جب دل مضبوط ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت سے وہ ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں تقوی ہے, تیرا ڈر نہیں ہے, میرے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے. افغانستان والے کس سے ڈرتے ہیں؟ بلند آواز سے سپر طاقت کون ہے؟ سارے بول کر بتاؤ سپر طاقت کون؟ مسجد کے میناروں میں 5 وقت آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ طاقت والا کون ہے؟ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ چاہے تو چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے, وہ چاہے تو بدر میں بچوں سے ابو جہل مروا دیتا ہے. امریکہ سوچ کرانا انشاءاللہ جس طرح بدر کے میدان میں ابو جہل کو مار مار کر بچوں نے اس کا لینٹر بنا دیا تھا, انشاءاللہ تیرا بھی ایک چومبر کر دیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے سپر طاقت کون؟ سپر پاور کون؟ بلند آواز سے سپر پاور کون؟ سارے ہاتھ کھڑا کرو, سارے ہاتھ کھڑا کر کے مکہ بناؤ. ٹھہرو ٹھہرو ذرا, مکہ بناؤ ذرا, ٹھہرو, مکہ بناؤ, ہاتھ کھڑا کرو, مکہ بناؤ اور زور سے کہو اللہ اکبر. نہیں نہیں, آپ کی آواز یہاں سے ہوتی ہوئی افغانستان کو سناتی ہوئی پھر جناب نیو یارک میں پہنچے. پھر وہ پیٹا گان جی پینٹاگان نہ تسی سانو دکھایا نہ سانو پتا. ہاں جی, پھر وہاں پہنچے, واشنگٹن میں پہنچے, تمہاری آواز, پھر تمہارے اس نعرے کی آواز وائٹ ہاؤس کے اندر جو داخل ہو تو بش کا وہیں سے جنازہ ہو جائے. ہاتھ کھڑا کرو, اللہ اکبر. سارا زور لگاؤ, سارا اللہ اکبر. ایک زور, ایک اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, اسلام, پاکستان, طالبان, افغانستان, طالبان, ملا عمر, امیر المومنین ملا عمر, اسامہ بن لادن, اسامہ بن لادن, اس کے سارے وزیر و مشیر, علماء افغانستان, علماء افغانستان, مولانا سمیع الحق صاحب,
تکبیر امریکہ امریکہ روس روس برطانیہ برطانیہ امریکہ امریکہ اسلام اسلام نعرہ تکبیر روس بھی کہہ رہے پترا ادھر نہ جائیں مینو اج تک لگیاں نہیں بھولدیاں جے تو جائیں گا تو پھر میں وچوں انہاں دے نال ہی ہوواں گا واخر دعوانا الحمدللہ